اللہ جب کسی بستی میں مقیم ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس بستی کو ویران کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے ہی وہاں بہت سی بادشاہت موجود ہوتی ہیں۔ میں اس سے بہتر ہوں، میری بڑی عظمت ہے، میری بڑی عزت ہے۔ پھر جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، دنیا کی تمام عظمتیں موجود ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمام عظمتوں کو مسمار کر دیتا ہے۔ جب ویران ہو جاتی ہے، انسان کو توڑ دیا جاتا ہے، دل کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے، اس کی تمام ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا سے امیدیں ختم کر دی جاتی ہیں، تنہا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اس میں مقیم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں، مثلا خود کو از سر نو تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو آپ نئی بنیاد رکھتے ہیں، تو جو پہلے بنیادیں ہوتی ہیں جو غلط رکھی جاتی ہیں ان کو توڑ دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، اور سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ آپ دنیا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ دل میں انوارات بھی آئیں، این خیال وست محال وست، تو دنیا بھی چاہتا ہے اور اللہ سے عشق بھی کرتا ہے۔ ایک صوفی شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، میں بکرا دیواں پیتا جس سر دا سائیں مرے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹونگ نت کرے، ہٹی سڑے قرار دی جت دیوا نت بلے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاب چڑھے، سنیاں ہو جان دل دیاں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ اس کی ہلکی سی تفسیر جو صوفیاء کی نظر میں ہے کہ میری نفس کی جو پیروی ہے، میرے نفس کی جو بادشاہت ہے، اگر ختم ہو جائے، سردہ سائیں اسے سردہ سائیں بنایا ہوا ہے، وہ اگر مر جائے تو میں بکرا نیاز پیش کروں، میری یہ زبان کتی مرے فقیر دی جو ٹوں ٹوں نت کرے یہ بند ہو جائے، ہٹی سڑے قرار دی جو دل میں نت نئی خواہشات ہیں وہ ختم ہو جائیں، الغرض کی تمام کثافتیں ختم ہو جائیں، ویران ہو جائیں یہ بستی، اور وچ مرزا یار پھرے، پھر اللہ اس میں آباد ہو جائے۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔